علماء دوسری رائے ہے کہ نہیں صاحب، یہاں سے جو غذا پہنچتی ہے سیدھے میدے میں پہنچتی ہے، اور یہاں سے جو غذا جائے تو وہ میدے میں نہیں پہنچتی ہے، وہ خون میں مل جاتی ہے، اور خون میں ملنے کے بعد یہ بھوک نہیں ملتی، پیاس نہیں ملتی، تو اس کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ادھر سے بزرگ نے حدیث میں فرمایا، ایک حدیث ہے سنن دار قطنی کے اندر حدیث ہے، الفطر مما دخل، کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس چیز سے جو تمہارے منہ سے اندر داخل ہو جائے گا، یہ تو منہ سے باہر نہیں ہو رہا ہے تو ہو گئے۔ کچھ علماء کہنے لگے کہ صاحب انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ علماء کہتے رہے انجیکشن نہیں ٹوٹے گا، یہ روزہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تبھی بحث و تمیز چلتی رہی، کہیں کتاب میں آتا ہے ٹوٹے، کہیں کتاب میں آتا ہے نہیں ٹوٹے گا، یہ چلتا رہا، بحث و تمیز ہوتی رہی، آخر میں سمجھ آتا ایسا ہو گیا اتفاق کے ساتھ کہ روز انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایسا ہو گیا، ایسا ہونے کے بعد پھر جواب بتایا گیا کہ وہ شوگر پیشنٹ جن کو دن میں کئی مرتبہ انسولین لینا پڑتا ہے، ان شوگر پیشنٹوں کو روزہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ اگر وہ انجیکشن کرتے رہیں گے تو راستہ نکلا کہ آپ ان کو روزہ رکھیے اور آپ انسولین کے انجیکشن دیتے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اس بیچ میں کوئی دوسرا نکلا ہے کہ وہ کہے گا صاحب ہم تو ساری قسم کی غذائیں اسی ڈرپ کے ذریعے اندر پہنچائیں گے، تو آخر چاولوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یا تو مہینوں تک آدمی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے جس کی غرض ہی اپنی باڈی کو یہ غذا پہنچانا ہوگا فروٹ کے ذریعے سے، صاحب وہ والا جائے پھر اس طرح سے فیصلہ ہونا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ معاملہ بھی ہے ویڈیو کا، تو دو رائے ہماری دیکھیے ہمارے یہاں وہی مذہبی تضاد و اختلاف کا مسئلہ ہے، جس میں خاص امت مسلمہ اس چھوٹے مذہبی تضاد و اختلاف سے بچ جائے اور جو بڑے مسائل امت کے سامنے ہیں ان پر غور کریں۔ جو چیز اسلام میں ہے اس کے دلائل قرآن و حدیث میں کلیئر ہو جائے۔ دین آج تو نیا نہیں آیا ہے، 1400 سال سے دین چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ حکم تھا اور اس کا ثبوت تھا تو سب سے پہلے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہوتا، پھر تابعین نے عمل کیا ہوتا، پھر فقہا نے عمل کیا ہوتا، پھر محدثین نے عمل کیا ہوتا، تو امام بخاری نے آج بخاری نے وہ حدیث لکھی ہے تو انہوں نے ضرور عمل کیا ہوتا اس پر، اور اس کے بعد پھر آج تک دین اسلام چلا آ رہا ہے۔ تو دین اسلام آج تک یہ عمل کیا جاتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان پر عمل کرتے آئے۔ صبح سے شام تک گلیوں میں لڑکے کرتے رہے اور ایک نوازی بھی نہیں، گھر پہ نہیں جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں کتابیں لے کر کے جاتے ہیں، اکثریت ان کی ایسے کہ وہ پڑھتے بھی نہیں کتابوں کو، لیکن خود اپنے نبی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں سوچا جا رہا تھا کہ ہم سیرت کے نام پر جلسہ کریں گے، سیرت کانفرنس کریں گے اور اس میں نبی کا پیغام، نبی کی شخصیت، نبی کا مشن امت کو سنائیں گے، اسی حوالے سے اسی عنوان سے ہم لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نکالیں گے، ہری جھنڈیاں لگائیں گے، ہرے مینار لگائیں گے اور گھومتے رہیں پورے دن اور نعرے لگاتے ہوئے جو رشوت کو
ان کو جزائے شناسی کا ملکہ ہے. ایسا جنتی ہے کہ مذہب پر سختی کے ساتھ کھڑا ہے اور ایسا بھی ہے جو اپنی نظر سے متاثر ہو چکا ہے. اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک فارمولہ چند شخصیات بہت بڑے کرتے ہیں. اس میں ایک مولانا صاحب بھی اور ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا ہے. لیکن جتنی فرد اور جتنے رحم کا جذبہ رکھے گی اس کا راستہ سب کو مل جاتا ہے. اور اصل میں یہ وہ راستہ ہے جو اصول سے سمجھانے کا نہیں ہے. جب آدمی میدان میں اترتا ہے آدمی میدان میں اترنے کے بعد مجھے راستے چلتے ہیں پھر آدمی تھوڑی بات کہی اپنا دعوت اور ایمان ہو جائے گا اس کا راستہ بھی بن جائے گا. اس کے ادھار جن دنیا کے بڑے بادشاہوں کے نام اسلامی اسلام کرنے کی دعوت نہ بھیجے تھے اور اس کو جو دعوت کا حق لکھا اس کا متن اس دعوت کا حق بخاری شریف میں موجود ہے. بخاری شریف کے پہلے کے باب میں امام بخاری کا پہلا باب جو قرآن کا لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے وحی کا بیان. اور وہ امام بخاری کے بے شمار امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے اور کسی محدث نے یہ طرز اپنی کتاب سے نہیں لگایا. صرف امام بخاری نے یہ طرز قائم کیا ہے اور یقین یہ کمال ہے کہ کے ذہنیاریاں اللہ تعالیٰ سے ذرا بات فرمائے. بے نظیر شخصیت انسانی تعلیم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ سارا دین وہی کے ذریعے سے انسانوں کے پاس آیا ہے کیسے یہ دو کتاب میں کے بتانے کے لیے وہی سے ہی دین آیا. وہی نازل کرنے کے لیے اللہ کا تعارف فرشتے کا تعارف نبی پر جو وہی نازل ہوئی اس کے تعریف اور جس ذات پر آج وہی نازل ہوئی اس ذات کا تعارف یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آئی. طرح ہونے کا خیال تھا اور منفرد خیال تھا اور بے کہا نام تحصیل اور اسی کتاب نے کتاب کیا. تو کتاب الوحی کے اندر انہوں نے ایک حدیث کتاب الوحی میں ان کو یہ بتانا ہے کہ جس ذات پر وحی نازل ہوئی ہے اس ذات کیسی ہے. اس ذات اللہ تعالیٰ صاحب کے عائشہ نقل کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ محمد صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ حضور ہی کی بات نقل کرتے کہ حضور نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے. حضور کا خود کا تعارف اپنے بارے میں کیا وہ بھی نہیں. تیسرا راستہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کے ذریعے حضور کا تعارف کراتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں. پھر کیا کیا کہ دشمن کے ذریعے سے نبی کا تعارف ہم کریں اور دشمن کے ذریعے سے کیسے تعارف کریں گے کہ حضور کا خط ایران روم کے بادشاہ کے نام پہنچا ہے اور روم کے بادشاہ نے اس خط پر اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے چاہا کہ نبی کے بارے میں معلومات ہو جائیں. اور ابو سفیان کے حضور کے دشمنوں نے جو تھا کمانڈر کا قاتل تھا اس کو بلایا دربار میں اور اسے انٹرویو لیا. یہ نبی کون ہے, اس کے حالات کیسے ہیں, اس کی شخصیت کیسی ہے, اس کا اخلاق کیسے ہیں, اس کا جھوٹ ہے یا جھوٹ ہوتا ہے, اس کا پیغام کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے. یہ سارا کرتا گیا وہ جواب دیتا گیا, وہ سوال کرتا گیا وہ جواب دیتا گیا. ایک دشمن دوسرے دشمن سے نبی کی ذات کی طرح کے سوالات کر رہا ہے اور وہ دشمن نبی کے اوصاف کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے نبی کی تعریف ہو جائے اور صورت حال ایسے ہی تعریف کرنی پڑتی ہے. اب یہ سارا انہوں نے اسے کہہ دیا تو اب اس بڑا پر بات کر رہا ہے زمین پر نام مار کر کے کہا کہ اب اس دنیا کا سربراہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد جملہ لکھا ہے, عجیب جملہ ہے, وہ ایمان پر ہونا چاہیے, عجیب جملہ ہے. اسے کہا ہے اس نبی کی بات اس نبی تک پہنچنے میں اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھو کر پڑوں. کیوں نہ اگر میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا. روشن سے بات نہیں ہوگا پاس خرچ ہے جو اس زمانے کا بادشاہ جو ہے مقدمے میں موجود ہے. اس کے بعد جب اس نے کہا سنا مجھے خط کیا یہ سارا انفارمیشن کے وہاں پہ بادشاہ کے دعوت میں خط پڑا گیا تو میں کیا تھا لکھا ہوں مطلب اس کا یہ
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين أدعوك بجهاد الإسلام فإن تسلم فإن عليك اسم الجليسيين فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کے نام سلام کے اس انسان پر جو حق کو قبول کرے. میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ. اگر تم اسلام قبول نہ کیا تم ہمارے ملک کے باشندوں کا گناہ اللہ کے نبی نے اسلام کی نماز کو پڑھتے پڑھتے دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، سلام کا انداز دے کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. جہاں جن اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لوگ آدمی پڑھنا تو حرام ہوتا ہے. جس چیز کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں وہی چیز اپیل کر رہی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اور لوگ دیکھیں جن سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو کرنا پڑا ہے ان کے بالکل چھپے ہوئے نصیب میں ہدایت کے چونکے اس میں دیکھیں ہم تعلق ہوتا ہے کہ صاحب بہت بڑا ستارہ ہے اسلام قبول کیا. کیا چیز ہے صاحب؟ مجھے یہ چیز پسند آتی. ابھی پچھلے دنوں بنگلور میں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا کہ وہاں بھی سب لوگ کو ابھی پتا نہیں ہے. اس سے پوچھا گیا تھا آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ایک ایسا مذہب جو میری ہر چیز کو عبادت بناتا ہے. میرے غسل خانے جانے کو عبادت بناتا ہے، میرے کھانے کو عبادت کہتا ہے، میں شوہر کے ساتھ گھومنے گزاروں کو کہتا ہے یہ عبادت ہے. آج تک یہ ساری چیزیں میں اگر کر رہی تھی تو انجوائے کر رہی ہے. میں اب یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں یہ عبادت ہے. میں اپنے بدن کو سجانا چاہتی ہوں، میرا دین یہ کہتا ہے یہ عبادت ہے، مگر پھر شوہر کے لیے ایسا کرنا اور اجنبی مردوں کے لیے بھی. تو جو میں چاہتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، میرا مذہب کہتا ہے یہ عبادت ہے. اس سے بہتر دین اور کون سمجھے؟ تو ایسے ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا اس بات کا. ہر چیز اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور جذبات، دعائیں اور وہ کتابیں جو اسلام کے حقیقت پر لکھی ہوئی ہیں وہ. اور جب کام شروع کرتے ہیں شام کام شروع کرنے والے آدمی کو خود سمجھ میں آتا ہے اس کو مجھے ایسے دعوت دینی کہ ایسے نہیں میں ایسے بات کی. اس خود سکھاتا ہے آداب محبت. ہم نے پہلے فیصلہ کیا اور آج کے عدالتوں نے بعد میں فیصلہ کیا. قرآن کی ساری سائنس ظاہر اس وجہ سمجھائی نہیں جا سکتی. اس کے لیے تو جینیٹک انجینئرنگ ماڈلنگ سمجھانی ہوگی اور جینیٹک انجینئرنگ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن میں نے اسے پڑھا ہے مسئلے کو، اس کی تحقیقات کی ہے، سمجھا ہے اچھی طرح سے. اس لیے میں اس تفصیلات کو چھوڑ کر کے اختصار کے ساتھ کرتا ہوں. اسلام میں کروانے کی اجازت نہیں، مسئلہ ختم ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے اولاد حاصل کرنے کے 7 طریقے. ان 7 طریقوں میں سے 6 طریقے حرام ہیں، صرف ایک طریقہ جائز ہے. تو ایک طریقہ کون سا والا جائز ہے؟ تو اسی ایک طریقے کو میں عرض کرتا ہوں. وہ مرد جس کی باڈی میں سیمن اور سپرم تیار ہوتا ہے مگر وہ مرد اپنی بیوی کے رحم تک یہ سپرم نہیں پہنچا پا رہا ہے. کیوں نہیں پہنچا پا رہا ہے؟ اس کی کئی ساری وجہ ہیں. مثلا میں مثالیں عرض کرتا ہوں. میرے پاس ایک لڑکا آیا اور لڑکا آ کر کے کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا رشتہ نکاح ہوا ہے کہ جی نکاح ہوا ہے. رخصتی ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں رخصتی نہیں ہوئی. لڑکے کا کوئی قصور ہے؟ کہنے لگا کوئی قصور نہیں. کوئی خرابی ہے؟ کہنے لگا کوئی خرابی نہیں. پھر کہنے لگا طلاق دینا چاہتا ہوں. میں کہا کیسے طلاق ہو گیا؟ کہنے لگا ماں نے طلاق کرنی ہے ضروری. میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں ان کو سائل پوچھوں گا نا، بلاؤں گا ان کو. کہا لڑکے والوں کو بلایا تو مستحیل ہو گیا. کہنے لگا اصل ساتھ والی انتظار آج ہونا ہے طلاق کیوں طلاق؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے. ان کا کہنا بھی صحیح تھا. یہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے جی ماں طلاق کی تھی. وہ کہاں سے گرم ہوتے ہیں کیوں؟ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میں الگ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے کمرے میں گئے اور اس نے کہا کہ میں گرفتار ہوا تھا. اس گرفتاری میں میرا انٹروگیشن ہوا ہے اور میرے پیشاب کی جگہ پر ایسے کہا دو پیس. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو دھوکہ دیں. 1 منٹ بعد میں واپس آ کر کے میں نے کہا صاحب طلاق ہوگی. لڑکے والے حیران نہیں کیا 1 منٹ میں کیا ثابت ہو رہا ہے اس ہونا فوراً یہ طلاق اگر ہوگی.
لیکن ظاہر ان کو مطمئن کرنا تھا، تو لڑکی کے باپ کو الگ لے جا کر کے ایک جملے میں یہ لفظ سمجھایا، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہ شوہر اگر نکاح کرتا ہے، یہ تو اپنی بیوی سے ہو سکتا ہے اس کی باڈی کے اندر وہ سپرم تیار ہو جائے گا، لیکن وہ اپنا یہ سپرم عورت کے رحم میں نہیں پتا۔ تو ایسا مرد کہ جس کے جسم میں نطفہ ہے مگر وہ عورت کے رحم میں نہیں پہنچا پاتا، کیا ڈیفیکٹ اس کے اندر ہے؟ کبھی ڈیفیکٹ عورت میں بھی ہوگا، اور عورت میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے کچھ، جس میں سے ایک ڈیفیکٹ یہ ہے کہ بچہ دانی سے پہلے ہڈی آ جاتی ہے، زیادہ یہ میڈیکل والے بتا سکتے ہیں، اور خاص طور پر میڈیکل میں جو لائننگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور جنہوں نے اناٹومی پڑھی ہوگی وہ زیادہ بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک ہڈی ایسی آتی ہے جس میں عورت کے ساتھ ہمجسری نہیں ہو سکتی، اور اس کو ہماری اسلامی ٹرم میں رتقہ کہتے ہیں۔ ایسی عورت جو جسمانی طور پر فٹ ہے مگر ہمجسری اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سرار بند ہوتا ہے، اس میں ہڈی اندر سے ہوتی ہے۔ اب یہ مرد چاہتا ہے مجھے اولاد ہو اور اسی بیوی سے اولاد پیدا ہو، مگر یہ نطفہ اس کے رحم تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس مرد کو اجازت دی جاتی ہے کہ اس کے باڈی سے وہ نطفہ نکالا جائے، ٹیوب میں لایا جائے، اور اس کی بیوی کا ایگ نکال کر کے ٹیوب میں رکھا جائے، اور ٹیوب میں ہفتہ یا 10 دن یا جتنا ڈاکٹر بتائے گا یہ تیار ہونے کے بعد پھر یہ نطفہ یہ جو تیار ہوا یہ اس کی بیوی کے رحم میں انجیکٹ کیا جائے اور آگے چل کر کے بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ والا ٹیسٹ ٹیوب جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ٹیسٹ ٹیوب جائز نہیں۔ مثلا مرد نامرد ہے تو دوسرے بلڈ بینک میں سیمن بینک سے لا کر کے سیمن لائے گا اور بیوی کو چڑھائے گا، نہیں، نسب ختم ہو جائے گا۔ بیوی جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اب مرد جو ہے وہ اپنا نسخہ نکال کر کسی اجنبی عورت کو دے گا اور عورت کو کرائے پر لائے گا۔ یورپ میں تو عورتیں کرائے پر دے رہی ہیں اپنے رحم کو، صاحب میں اپنا رحم کرائے پر دوں گی، 9 مہینے میں 9 لاکھ روپے دے دو، 9 مہینے بعد آپ کو بچہ دے دوں گی۔ اور آپ کیا آپ جو والا سیون آپ بتائیں گے، سائنٹسٹ کا بتائیں گے، سکالر کا بتائیں گے، جنرل کا بتائیں گے، کس کا بتائیں گے، خوبصورت لڑکے کا بتائیں گے، میں 7 بیڈ سے وہی والا نطفہ لوں گی اور انجیکٹ کرا کر کے 9 مہینے بعد آپ کو بچہ دے دوں گی۔ اگر لڑکی ہو گئی تو ابارشن کرا دوں گی، دوسرا نطفہ لاؤں گی اور آگے چل کر کے بچہ پیدا ہو جائے گا، 9 مہینے بعد مجھے $9,000 دے دینا یا $9,000۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ کرایہ کا مال بن جائیں، کرایہ کا گودام بن جائیں۔ اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام اس کا حل نکالا کلیئر حل، وہ یہ کہ جب کسی عورت کو بچہ، کسی مرد کو بچہ نہ ہو رہا ہو اور ڈیفیکٹ عورت کے اندر ہو تو دوسرا نکاح۔ دنیا کو سر میں درد ہو جاتا ہے دوسرا نکاح سن کر کے، اور صاحب باہر گرامی دنیا میں بہت بڑا جرم ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ دنیا کی وہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اس کا حل اسلام نے نکالا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے وہ مرد جو جسمانی اور مالی اعتبار سے اس قابل ہیں کہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، ان کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور وہ اسلام نے اسی لیے اجازت دی تھی۔ ٹھیک، آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو 1 روٹی کھائیں گے، اگر پھر بھوک لگی ہے تو دوسری روٹی آپ کو نہیں ملے گی، اور اگر آپ خریدنا چاہیں گے تو آپ خرید بھی نہیں سکتے، چوری کر کے کھانا چاہیں اس کی اجازت۔ یعنی ایک مرد یہ کہتا ہے کہ صاحب میری جنسی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ میری بیوی کمزور ہے، کیونکہ اس کے ابارشن ہو گئے، کیونکہ اس کے کئی سیزر آ گئے، یا وہ جسمانی ڈیفیکٹ میں آ گئی، اور اس وجہ سے میری جنسی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی ہے، مجھے دوسرا نکاح کرنے کا بالکل نہیں، آپ زنا کاری کرو اور دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ آج کی دنیا یہ کہتی ہے۔ تو بہرحال ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی یہ والی شکل جائز ہے۔ کیا موجودہ حالات میں بینک میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں؟ بینک کی ملازمت کا تعلق حالات اور موجودہ حالات اور سابقہ حالات کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث میں کلیئر موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، باب الربا میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ تعالیٰ سامنے کی لعنت سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا حساب لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر۔ اس لیے بینک کی ملازمت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یقیناً آج کا بے روزگاری کا دور ہے، اور اس بے روزگاری کے دور میں انسان پریشان، اور ان نوجوان لڑکوں پر بہت ترس آتا ہے جو نوجوان لڑکے بڑی محنتوں کے ساتھ ڈگریاں لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس ذاتی پیسہ نہیں جسے وہ کاروبار کریں، ملازمتیں نہیں جو کہیں جائز ملازمتیں لے دے کر کہیں بینکوں کی نوکریاں ملتی ہیں۔ اب جب انہوں نے کہتے ہیں ناجائز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور کہاں جائیں، کوئی قرضہ دے دے وہ تیار نہیں، اگر قرضہ ملتا ہے تو وہ لون پر ملتا ہے تو وہاں بھی سود، اور گورنمنٹ کی اسکیمیں اگر ہوتی ہیں تو اس میں بھی سود، اور بیچارے آخر میں پریشان ہو کر کے کہیں کال سینٹروں میں یہ نوجوان اپنی جوانی کی راتیں گزارتے ہیں۔ اتنا ترس آتا ہے ان جوانوں پر، جوانی کی زندگی ہے، خواہشات کا وقت ہے، مگر راتیں ان کی گزرتی ہیں، ساری رات بیچارے کھڑے رہتے ہیں کال سینٹروں کے اندر، ان کی بے روزگاری۔
اس بے روزگاری کی صورتحال میں جب وہ کہتے ہیں کہ صاحب بینک کی نوکری مل رہی ہے، ہم یہاں سے کہتے ہیں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور کہاں جائیں. یقیناً یہ حالات پریشان کن ہیں، لیکن بہرحال اسلام نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال کیسے کیا جا سکتا؟ بہرحال بینک کی نوکری تو حرام ہے. ہم تو اگر خالص ایمانی بات پوچھیں گے، ہم کہیں گے صاحب سڑک کی مزدوری کرنا آپ گوارا کر لیں، وہ جائز ہوگی، اگرچہ آپ کو انسلٹ ہو جائے گا، مگر آپ سڑک کی مزدوری کرنا گوارا کر لیں، لیکن بینک کی نوکری یا انشورنس کمپنی کی نوکری نہ کریں. ہمارے یہاں بے روزگاری ہے، لیکن اس بے روزگاری کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بے روزگاری نہیں ہے. کیسے کہ صاحب یہ جو باہر کے بہاری آ کر کے ہمیں روزگار کما رہے ہیں، ان کے لیے کیوں بے روزگاری ہے؟ وہ سارے کام اگر یہاں کے نوجوان کریں گے تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن اصل میں بے روزگار نہیں، اصل میں اسٹیٹس ہے. صاحب میں کیسے نیچے اتروں گا اور نیچے اتر کر کے پھر وہ کام کروں گا جو بہاری کر رہے ہیں. وہ اپنے گھروں کو اسی بار کو چلا رہے ہیں اور یہاں ماحول کی آلودگی میں مچا رہے ہیں، وہ الگ ہے. تو ماحول کی آلودگی ان کے ذریعے سے یہاں تک کہ تعجب ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے. اب مسجدوں کی طرف سے فون آتے ہیں، ایسے غیر مسلم مصر احمد یہ ہے مسجد کام کریں گے، یعنی کہ کشمیری مسلمان یہ وہ کام کرنے کو بھی تیار نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو مسجد والے کہتے ہیں جناب ان سے کام کرنا ٹھیک، وقت شجاعت امانت داری کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں، اور وہ رات اور دن محنت کر کے انتصاب شفاف بھائی ہر لوگ غیر مسلم مشرق دن حق نہ کام کرے کلمہ. ایک دفعہ مجھے پوچھا سرار شریف والے آئے وفد لے کر، کیا صاحب ہم کا سرار شریف کا آسان بنانا ہے، مگر ہم نے جتنے مستری ہیں وہ کچھ سکھ ہیں کچھ ہندو ہیں، ہم اسے کام کرا سکتے ہیں یار. تو وہ سارے کام کے جو باہر کے لوگ آ کر کے کر رہے ہیں وہ یہاں کے نوجوان اگر خود کریں گے، یہاں کے لوگ اگر خود کریں گے تو بے روزگاری کا بہت سارا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ہم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ذہن بن گیا نچلی سطح کا کام نہیں کرنے کو تیار نہیں، اور معیار کر دیا اونچا، اور اگلے معیار کے مطابق اگر ملازمت نہیں ملی تو پھر آپ کی سطح کیا ہوگا. بہرحال بے روزگاری کا یقیناً طوفان ہے، اور اس طوفان میں ناجائز چیز ہو ناجائز ہی. لاسٹ کوشچن کوئی باقی کوشچن کی جو جوابات یا سب سے انشاءاللہ علمی یا معلومات باقی جو ایک سوال عام طور پر یہ ہے تو وکرس سوال لاسٹ کوشچن یہ بالکل خطاب موضوع تمی حوالہ مناسب کرو یہ کوشچن آپ نے جو ظلم تشریح کی ہے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون جاری اور ساری نہیں؟ یقیناً اس میں کیا شک ہے، کوئی شک نہیں. جس نے کمپیوٹر بنایا اسی کو حق ہے کہنے کے کہ کمپیوٹر کا استعمال کیسے ہو. جس نے موبائل بنایا اسی کو کہنے کا حق ہے کہ موبائل کا استعمال کیسے ہو. جس نے گاڑی بنائی اسی کو گائیڈ لائن دینے کا حق ہے اور وہ بک دینے کا حق ہے کہ گاڑی کا استعمال کیسے ہوگا. جس ذات نے کائنات بنائی اسی کو کہنے کا حق ہے کہ کائنات میں نظام کون سا چلنا ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کی غذائیں کھا کر، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا جسم استعمال کر کے پھر ہم کسی غیر اللہ کے قانون کو مانیں تو بدترین قسم کو ہوگا. قرآن کہتا ہے اللہ لہ الخلق، جس نے کائنات بنائی، لہ الامر، ایسا اسی کو کہنے کا حق ہے کون سی چیز حلال کون سی چیز حرام، اسی کو کہنے کا حق ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. لیکن بدقسمتی اور بدترین بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ خود مسلمان. چنانچہ 50 اسلامی ملکوں میں رکاوٹ کون ہے کہ وہاں مسلط ہونے والے وہ حکمران جو مسلمانوں کے نام پر ہیں مگر وہ در حقیقت کسی اور کے ایجنٹ اور وہی سبب بنے ہوئے ہیں اسلام کو رکانے کے لیے. لفظوں میں تو کبھی کبھی وہ بولیں گے اسلام اسلام، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. وہ زبانوں کی اسلام سے لوگوں کو چپ تو کراتے ہیں اور پس پردہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کی تمام خرابیوں کی جڑیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اسلام کو روکنا، اپنی بدروں میں روکنا، اپنے گھروں میں روکنا، اپنے ملکوں میں روکنا، اپنے بازاروں سے روکنا، اپنے دفتروں سے روکنا. ہر آدمی اپنی اپنی سطح پر اسلام کو روکے ہوئے ہے اور اس کا آخر پر جا کر کے سطح کہ مسلمان ملک میں مسلمان حکمران مسلمان اکانومی والے مسلمان دیش پر اسلام کو روک کر کے پھر کہیں جمہوریت چلا رہے ہیں، کہیں ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے یہ بدترین سبحان اللہ. نسألك يا الله الخير والسلام والرحمة والحنان يا ذا الجود والكرم. نسألك يا الله الصحة والعفة والأمانة والديانة والصلاة والفلاح في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين.
وجعلها ایمانا کاملا وعلما نافعا وعملا صالحا واخلاقا حسنا ورزقا حلالا طیبا وفکرا مستقیما وقلبا سلیما وعقلا کاملا یا ارحم الراحمین. اللهم اصلح شباب المسلمین، اللهم اصلح شباب المسلمین، اللهم اصلح شباب المسلمین واحفظهم من الزيغ والضلال یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک.